الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد۔ الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراء حد محدود، النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولقائه وشفاعته، المظهر بصفات الله والمنصوص في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله، مولانا ومولى الكونين نبي الحسنين علي بن أبي طالب، ملعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، عزاداران شہداء کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، خدمت میں درود و نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فضائل لسان اللہ الناطق، امام المشارق والمغارب، غالب کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نزول کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشق خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ ارباب کرم، جس آیت کی تلاوت کا شرف جو آپ کے خادم نے حاصل کیا، اکثر خادم یہی کہا کرتا ہے کہ قول ربانی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شورا کی 23ویں آیت بڑی مشہور و معروف آیت، مگر دیکھا یہ گیا کہ قاریان قرآن اس آیت کو روا روی میں پڑھ لیتے ہیں، مگر منشائے قدرت سے ناشنا ہے کہ منشائے رب ازلی کیا ہے۔ خداوند عالم اپنے حبیب سے مطالبہ کر کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اجر میں کچھ نہیں چاہتے ہوئے مگر یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اقربا کی مودت اختیار کرنی ہوگی۔ اس آیت سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ جب تک
امت پیغمبر اسلام ہے، یہ ماننا لازمی ہے کہ اقربائے پیغمبر اسلام ہے۔ اگر شے معدوم تو حکم عباس۔ خداوند عالم اقربا کی مودت کا جب مطالبہ کر رہا ہے تو واجب الوجود پر واجب ہوا کہ اقربائے پیغمبر اسلام کو رکھے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، امام حسن کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت ہو گئی، اب وہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ آئے مودت سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ یہاں پر خداوند عالم اقربا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تمہارے اقربا کی مودت، خادم عرض کر چکا ہے کہ شے معدوم تو حکم عباس ہے۔ جب خداوند عالم مطالبہ مودت کر رہا ہے تو اب اس کی ذات پر واجب ہوا اقربا کو رکھے۔ اب اقربائے پیغمبر اسلام میں کون ہے تو تفسیر قرآن پڑھ لینا، جس پر قرآن نازل ہوا اسی سے پوچھنا تو کہنا ہوگا یہاں پر معصومین علیہ السلام کو اقربائے پیغمبر اسلام کہتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا۔ ہمارے تقاریر کا یہی عنوان رہتا ہے آئے مودت۔ اس کے سبب صرف یہ صرف یہی ہے کہ اظہار مودت کی دلیل ذکر ہوا کرتا ہے، چنانچہ ہم آئے مودت کو اپنے تقاریر کا سرنامہ بنائیں، کیونکہ خدا جس کی مودت کا مطالبہ کیا ہے کثرت سے اسی کا ذکر کیا جائے۔ لوگ یہ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ خدا کا ذکر عاجز نہیں کر سکتا، قادر کر سکتا ہے۔ جو قادر ہو وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، مگر یہ اعجاز ذکر مولانا علی ہے کہ جس وقت کہ کوئی ذاکر یا کوئی مرد مومن ذکر علی کرے تو یہ ذکر خدا کے ذکر تک پہنچتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب تم ذکر خدا تک پہنچ جاؤ تو رک جاؤ۔ ذکر خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ذکر علی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا کے بلند۔ تو کیا بتائیں، رٹی رٹائی باتیں کرنے والا وہ کیا جانے لذت فہم کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یاد کر لیا اور ذکر کر رہا ہے تو لذت فہم سے ناشنا ہے۔ فہم کبھی کوئی مصرف ہے، اور فہم کا مصرف اسی وقت ہوگا جب تفکر ہو۔ جب تفکر ہی نہیں کر رہے ہیں، کسی کی تقاریر کی کاپی کر کر سنا رہے ہیں تو یہ رٹی رٹائے باتیں ہیں، تو کیا خاک وہ فہم کی لذتوں سے آشنا ہوں گے۔ ارے خدا کی قسم، جو تفکر کرتا ہے اس سے پوچھو کہ فہم کی لذت کیا ہوتی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ آج یہ ہم چوتھی تقریر میں داخل ہو گئے ہیں۔ آج یہ ہماری چوتھی تقریر ہے۔ خادم کی یہی صحیح کوشش ہے کہ بچوں کو بتاؤں کہ امام کہتے کس کو ہے، امامت کا مقام کیا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے جس کے لیے میں یہ لفظ کو صرف کیا کہ امام کا مقام۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اللہ کا مقام کیا ہے، ایسی بات ہے۔ چنانچہ آج انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے خادم ایک قول پیش کرنا چاہتا ہے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے نہیں۔ سمجھا وہی سکتا ہے جس پر علی نازل ہوا۔ قرآن کے تعلق سے تو سب کہتے ہیں کہ
تفسیر بالرائے حرام ہے، یعنی یہ بھی ہر ایک کا عقیدہ نہیں ہے۔ مومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو بھئی اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر آپ کیسے کریں؟ تو پتہ چلا اللہ کے کلام کی آپ تفسیر نہیں کر سکتے۔ تو پھر جواب دینا مجھے معصومین علیہم السلام کے تعلق سے یہ ملا، قولنا قول اللہ، ان کا قول اللہ کا قول ہے۔ جب اللہ کے قول کی آپ تفسیر نہیں کر سکتے تو پھر اہل بیت کا قول کس کا قول ہوا؟ اللہ کا قول ہوا۔ تو اب اس کی تفسیر کون کرے؟ اس کی تفسیر کون بیان کرے؟ اسی لیے خادم عرض کر رہا ہے، خادم معروضہ کر رہا ہے، جس پر علی نازل ہوئے، جس پر ذکر علی کا نزول ہوا، وہی بتا سکتا ہے کہ حقیقت علویہ کیا ہے۔ وہ بھی حجاب کے بعد بتا سکتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں، انشاءاللہ دوران تقریر میں کہیں کسی مقام پر میں اس پر تفصیلی ذکر کروں گا۔ اکثر آپ اور ہم یہی سنا کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کے مدلول نہیں ملتا، اس پر بھی آج گفتگو ہوگی۔ بغیر دلیل کے مدلول نہیں ملتا، مدلول کو پانے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ بھی میرے ذہن میں کہ اس عنوان پر والد علام نے کتنے تقاریر کیے اور کیا کیا کہا، وہ سب چیزیں بھی ذہن میں ہیں۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہٹ کر گفتگو کروں گا، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں، لذت فہم سے ناشنا ہوتے ہیں۔ تو ایسے واعظ پر خدا کی لعنت جو خود عمل نہیں کرتا ہے، دوسروں کو ترغیب کرتا ہے۔ تو میں رٹی رٹائیں تقاریر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یا علی مدد کہہ کر بیٹھتا ہوں، جب یا علی کہتا ہوں تو دو علی متوجہ ہوتے ہیں، دو علی متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ علی جو باطن ہے، ایک وہ علی جو ظاہر ہے، دونوں لبیک کہتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کے بعد۔ ذاکر کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ یہ درپیش آتا ہے کہ جب مجلس کا آغاز ہوتا ہے کہ سارے کے سارے سامعین ایک ساتھ نہیں ہوتے، اور جب بعد میں آنے والے یہ نہیں جانتے کہ ذاکر تمہیداً کیا کلمات پیش کیا، کیونکہ تمہید سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور جب تمہید سامعین کے سامعے تک پہنچ کر خلقی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے تو وہاں سے ذاکر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو تمہید بنیادی چیز ہے۔ تمہید درود کا تحفہ پیش کریں، خواب پیش کرنے جا رہا ہوں، ذہن میں رہے۔ خادم یہ معروضہ کیا تھا، ظاہری معرفت، باطنی معرفت، بالمشافہ معرفت۔ اس پر خادم حدود جہل میں کچھ کہنے کی کوشش کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق خادم ادا نہیں کر سکا، کیونکہ میں عاجز ہوں، میں قادر مطلق نہیں ہوں۔ جو قادر مطلق ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بالمشافہ کیا ہے۔ اور معرفت کے یہ تین ذرائع ہیں، ظاہری معرفت، باطنی معرفت، بالمشافہ معرفت، یہ تین ہیں۔ خدا ہمیشہ ظاہر ہے، خدا ہمیشہ ظاہر ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے بغیر وسیلہ کے خدا کی معرفت نہیں ہوتی۔ بغیر وسیلہ خدا کی معرفت محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ وسیلے سے معرفت ہوتی ہے۔ خدا تھا، کچھ نہیں تھا، تو اس وقت خدا بند عالم عارف یہ اپنا تعارف کروایا یا نہیں کروایا؟ بغیر تعارف کے تھا،
یہ بھی ایک مرحلہ ہے، اس کو بھی طے کرنا ہے۔ ہن ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ، مطلب لوگ سمجھ گئے کہ ہو گئے ہم عارف۔ نہیں، انشاءاللہ تعالی خادم بتائے گا۔ ایک اور درود پڑھیں۔ سب مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ ایک نہیں، ایک دو تین اقوال پیش کریں گے، پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ اور خادم جو قول پیش کرنے جا رہا ہے اس سے قبل اتنا معروضہ کر دوں کہ اگر علماء، جو میں پیش کروں گا، اگر علماء اس کی فضیلت کو جان لے، اگر علماء اس کی جو میں پیش کر رہا ہوں فضیلت کو جان لے تو خدا کی قسم اس پر اطلاق عالم ہو جائے گا۔ ہاں، امامہ پہننے سے عالم نہیں ہوتا۔ ہاں، یا امامہ پہنے یا ٹوپی پہنے یا یہ کہ جو ہے عالم کی شکل بنا لیں یا یہ کہ ذاکری کریں، اس سے عالم نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود میرے ہم سفر رہ کر اب یہی کہیں گے، حق تو یہ ہے کہ جو اس کو جان لے اسی کو عالم کہتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کلمہ تین اقسام پر منقسم ہے۔ کلمہ تین اقسام پر منقسم ہے۔ پھر فرمایا، اے ابو الاسود یہ سن لے حرف کسے کہتے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا مولا کہ کلمہ تین اقسام پر منقسم ہے۔ حرف اسے کہتے ہیں جو ایسے معنی سے خبر دے جو نہ اسم نہ فعل۔ حرف ایسے اسے کہتے ہیں جو ایسے معنی سے خبر دے جو نہ اسم نہ فعل۔ تو پتہ چلا جو حرف ہے اس پر اطلاق اسم بھی نہیں ہے، اطلاق فعل بھی نہیں ہے، مگر حرف ہے۔ حرف ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے، لفظ کے باطن میں راز ہوتا ہے۔ لفظ کے باطن میں راز ہوتا ہے، لفظ حروف سے بنتا ہے۔ حرف واحد ہے، حرف واحد ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ واحد ہو کر اپنے باطن میں کچھ حروف کو چھپایا، اپنے باطن میں کچھ حروف کو چھپا کر، اس شان سے چھپا کر رکھا ہے، اور وہ حروف اس حرف کے باطن میں ہیں، ظاہر نہیں ہوتے مگر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہوتے ہیں، بڑی خشکی ہوگی، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر میں کچھ نوجوانوں کو، بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں میں آج۔ ہاں، الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، الف بے زبر اب، اس سے عالم نہیں بنتے۔ پہلے یہ جانو کہ الف ہے کیا، الف کہتے کس کو ہے؟ الف ایک ہے یا دو ہے؟ ایک ہے، پتہ چلا ظاہر میں ایک ہے، ظاہر میں ایک ہے۔ اگر اس کے پیچھے راز چھپانا ہوتا تو یہ الف نہ کہا جا سکتا، یہ الف نہ کہا جا سکتا، کیونکہ اس الف کے باطن میں لام اور فے ہے۔ لام اور فے اس شان سے ہے، ہر چند کے لام کی صورت الگ، فا کی صورت الگ، الف کی صورت الگ، الف کی صورت الگ ہے، اور لام اور فے الف کو ظاہر کیے، لام اور فے الف کو ظاہر کیے۔ لام
اپنی صورت کا اظہار نہیں کیا، فا اپنی صورت کا اظہار نہیں کیا، مگر یہ مانا جائے گا کہ لام اور فے الف کے باطن میں ہے۔ خادم عرض کر چکا لام کی صورت الگ ہے، فا کی صورت الگ ہے، دونوں کی صورت جدا گانا ہے، اور الف اپنے مقام پر واحد ہے، مگر یہ ایسا واحد ہے کہ اپنے باطن میں دو صورت رکھ کر بھی اپنی صورت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے، اپنی صورت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ یہ لام اور فے کا کلمہ نہیں پڑھا رہا ہے۔ اگر لام اور فے کا کلمہ پڑھا جاتا تو آپ الف نہ کہتے۔ الف کہنا اس بات کی دلیل ہے، لام اور فے کی نفی ہے۔ یا اللہ، لام اور فے کی نفی ہوئی، اس بات الف کا ہوا، تو پتا چلا حرف میں بھی نفی اور اس بات ہے۔ ہائے ہائے، کیا عرض کر رہا ہے خادم؟ مجھے یہ بھی یاد ہے حروف پر میں کتنے تقاریر کیا ہوں، مجھے یاد ہے اگر اس تقریر سے وہ تقاریر مل جائے تو میرا دامن تھامنا، میرا دامن تھام لینا، اس یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے خادم۔ کیا معروضہ کر رہا ہے کہ جو حرف ظاہر ہوا وہ حرف میں بھی نفی اور اس بات ہے، نفی اور اس بات ہے۔ لام اور فا اپنی نفی کر رہے ہیں، لام اور فا اپنی نفی کر رہے ہیں، الف کا کلمہ پڑھا رہے ہیں، الف کا کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ الف محتاج لام اور فے ہے، کیوں ہے؟ برائے تعارف۔ ہائے ہائے، یا اللہ، تو طے ہوا ابھی اور وقت لو یا کافی ہے؟ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ الف ظاہر ہے، باطن میں لام اور فے ہے، لام اور فے مانے جائیں گے، لام اور فا مانا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا، دکھایا الف کو جائے گا، دکھایا الف کو جائے، الف دکھایا جائے گا، لام اور فا دکھایا نہیں جائے بلکہ مانا جائے گا۔ پتا چلا حروف بھی اس شان کے ہیں، اپنے باطن میں کچھ حروف کو رکھتے ہیں صرف منوانے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، دکھانے کے لیے نہیں، منوانے کے لیے، منوانے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب آپ الف کہہ رہے ہیں، الف کہہ رہے ہیں، لام اور فے، لام اور فے دونوں کے مخرج بھی الگ ہے، مخرج بھی الگ ہے۔ تحریر میں آ جائے تو ایک خط، صوت میں آ جائے تو پتا چلا تحریر میں آئے تو صامت، تحریر میں آئے تو صامت، نطق کی منزل میں آئے تو لام اور فے۔ آئے آئے، نطق کی جو منزل میں آئے تو لام اور فا، یہ دو حروف آئے۔ خدا کی قسم، مولا کی قسم، اس حرف الف میں لام اور فے ہے نہیں ہے؟ اگر نہ ہوتے تو بولے کیسے جاتے؟ تو پتا چلا بولنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ الف اپنے باطن میں اس شان سے لام اور فے کو رکھا تھا، اپنی صورت نہیں بدل رہا تھا، اپنی حقیقت نہیں بدل رہا تھا، اور لام اور فے الف کے باطن میں ہو کر اپنی صورت کا کلمہ نہیں پڑھوا رہا تھا، اپنی صورت کا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اپنی حقیقت کا کلمہ نہیں پڑھوا۔ تو طے ہو گیا الف کے لیے لام اور فے لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ الف کے باطن میں لام اور فے ہوتے ہیں۔ الف اگر یہ تنہا ہوتا تو اپنا تعارف نہیں کروا سکتا۔ بڑا مشکل میٹر ہے یہ، ہاں، اجلاس سے گزرنا آسان نہیں ہے، سننا آسان ہے، پڑھنا بہت مشکل ہے۔
بڑا مشکل کلام ہے. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ اگر لام اور فے نہ ہوتا، الف اپنا تعارف اسی کو سمجھانے کے لیے مولا کہہ رہا ہے لولا نحنو معرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی معرفت نہ ہوتی. اسی کو سمجھانے کے لیے علی کریں انا لا الہ انا حروف لا الہ الا اللہ. جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے حروف کو آپ الگ کر دیں گے تو کئی حروف ہوں گے، ملا دیں تو 12 ہو گئے، اور الگ کر اگر آپ پڑھیں تو کئی حروف ایک ایک حرف کے باطن میں ہیں. چاہے پوشیدہ ہے تو بے حجابی میں الف ہے. کیا اللہ کیا ہو گیا؟ بے حجابی میں الف ہے. لام اور فے حجاب میں ہے. تعارف کون کرا رہا ہے؟ حجاب والا کرا رہا ہے یا بے حجاب والا؟ یا اللہ کون کرا رہا ہے حجاب؟ جس پر حجاب پڑا ہوا ہے وہ تعارف کا وسیلہ بنا، وہ تعارف کا وسیلہ بنا. یہی ہے ظاہر اور باطن، یہی ہے ظاہر اور باطن. اللہ ظاہر ہے، اللہ ظاہر ہے. خدا کی قسم ظاہر ہے، مان رہا ہوں ظاہر ہے. ایسے ظاہر کی خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی جو حرف الف ہے اس کی خواہش ہوئی میں پہچانا جاؤں، تو اس الف پر واجب ہوا لام اور فے کو ظاہر کرے. لام اور فے کو ظاہر کرے. اگر ظاہر نہ کرے تو ایک خط بن کر رہے گا. ہائے کیا ہو گیا؟ ایک خط بن کر رہ جائے گا. الف نہ کہا جائے گا. الف کہنے کے لیے لام اور فے. اب وہ اختیار ہے، محتاج بولو یا کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی لفظ ہے تو رکھ لو، مگر یہ طے شدہ بات ہے الف کے لیے لام اور فے لازم ہے. ہٹا دے تو الف نہیں کہہ سکتے، ہٹا دے تو الف نہیں کہہ سکتے. اور الف کی خواہش ہو رہی ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو یہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے لام اور فے ہے. لام اور فا یہ چھپا ہوا خزانہ، اس کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جب یہ لام اور فے الف کے ہم سفر ہو گئے. اور اگر توجہ، اب اگر لام اور فے بے حجابی میں آ جائے، بے حجابی کے عالم میں آ جائیں تو وہ ایک نہیں رہے گا. کیا کہہ رہا ہے بھائی خادم؟ غور کریں. اگر زیادہ خشکی ہو رہی ہے تو فرما دیں، کیونکہ آواز میری بیٹھی جا رہی ہے. درود کا تحفہ پیش کریں بابا دے بابا. ہائے 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 یا علی مولا. دیکھیں، اگر وہ الف کے باطن میں جو 2 حروف ہیں وہ 2 حروف ظاہر ہو جائیں، وہ ظاہر ہو کر الف کے بازو لکھ دیے جائیں، آ جائیں، اب اس پر اطلاق واحد نہیں رہے گا. حرف واحد ہے، حروف جمع ہے. پتہ چلا ایک حرف کو واحد کہتے ہیں، حروف کو جمع کہتے ہیں. الف کے باطن میں لام اور فے تھے، اب جو وہ لام اور فے الف کے ساتھ آ گئے تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟
جمع ہے، اللہ واحد ہے یا جمع ہے؟ اسی لیے لام اور فے کا یہ فریضہ بنا۔ ہائے ہائے، لام اور فے کا یہ فریضہ بنا۔ کبھی ہم حجاب میں آئے، درود پڑھ دینا بابا سے بلند۔ حروف کے علم سے ناشنا، حروف کے علم سے ناشنا، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، احادیث بھی یاد کر کر سنا رہے ہیں، پھر وہی رٹی رٹائی باتیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ حرف کیا ہے جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے؟ حرف نہ اسم نہ فعل، الف ہے، ایک حرف ہے، الف ہے، اسم ہے وہ، فعل ہے وہ نہیں، نہ اسم ہے نہ فعل۔ هو الذی لا اسم له، هو الذی لا اسم له، میرا مولا کہہ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ کیسے سمجھا جائے کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے؟ اول ایک حرف کو خلق کیا، حرف کو خلق کیا، بولا نہیں جا سکتا تھا، تو پتا چلا حرف اس شان کا تھا، وہ حرف اس شان کا تھا جو مزاج قدرت لے کر آیا، مزاج قدرت لے کر آیا، تو یہ طے ہو گیا صامت بھی نہیں بولتا ہے، ناطق بھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یعنی وہ حرف تھا، بولا نہیں جا سکتا تھا، اس میں قوت گویائی نہیں تھی۔ کس نے قوت گویائی بھری؟ کس نے قوت گویائی بھری؟ نہیں میں بتاؤں، دیکھیں ایک حرف ہے، بولا نہیں جا رہا ہے، بولا نہیں جا رہا ہے، اب اس میں قوت گویائی کس نے بھری؟ جو باطن میں لام اور فے ہے، جو باطن میں لام اور فے ہے، وہ باطن کے لام اور فے میں اس میں قوت گویائی، جب قوت گویائی بھری تو اب الف بولا گیا۔ یہ ہے ان الحق لینطقوا علی لسان علی ابن ابی طالب، یعنی خدا ظاہر ہے، باطن بھی ہے، باطن میں جو ہے، جو باطن میں ہے اس سے قوت گویائی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا سے بلند۔ لطف آ رہا ہے؟ پڑھ سکتا ہوں؟ اجازت ہے نا؟ چلو سب مل کر ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں بابا سے بلند۔ کمال تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے، میں پڑھ دیا آپ سن لیے، کمال تو یہ، اب مولا کائنات جب حرف کی تعریف کرنا چاہے تو کیا کریں مولا؟ حرف سے کہتے ہیں جو ایسے معنی سے خبر دے جو نہ اسم نہ فعل، جو اسم نہ فعل، معنی اسم کے ہیں، معنی اسم کے ہیں نا بھائی۔ پانی یہ کیا ہے؟ اسم ہے، معنی حقیقت ہے، معنی حقیقت ہے، مگر حرف اسے کہتے ہیں جو نہ اسم ہے، جب اسم نہیں ہے پھر معنی کیسے یہ تلاش کرو؟ ہائے ہائے ہائے، جب اسم ہے تو معنی ہے نا۔ دیکھیں بھائی، جب کوئی لفظ مشکل تر مل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈکشنری اٹھاتے ہیں، ڈکشنری میں کیوں؟ کہ اس کے معنی دیکھیں گے، اس کے معنی دیکھیں گے تو پتا چلا ہر ایک کو اسم کی احتیاج نہیں ہے، اسم کی احتیاج نہیں ہے، معنی کی احتیاج ہے۔ تو خداوند عالم اول معنی کو ظاہر کیا، یا اللہ اول معنی کو ظاہر کیا، اب اس کو نہیں سمجھا رہے ہیں، دوسرا قول سنا رہا ہوں، انا الذی لا اسم لہو، هو الذی لا اسم لہو، وہ ایسا کہ اس کا بھی اسم نہیں، میں ایسا کہ میرا بھی کوئی اسم نہیں، تو پتا چلا دو معنی ہے،
ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے۔ میری محنت چیز ہو رہی ہے، میری محنت چیز ہو رہی ہے، اور کہا فعل بھی نہیں ہے۔ اچھا تو پتہ چلا جو حرف ہے اس پر اطلاق فعل بھی نہیں ہے، جو حرف ہے اس پر اطلاق اسم بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے۔ اول خداوند عالم فعل کو ظاہر کیا تو پتہ چلا اول فعل ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا اللہ تو بولو یار، میری مدد کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اول خداوند عالم فعل کو ظاہر کیا، اول ہے، ازل نہیں ہے۔ ازل نہیں ہے، ازل معنی ہے، ازل معنی ہے، اول اسم اور فعل ہے۔ ہائے 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 ہائے، اول پر اطلاق اسم اور فعل ہے۔ ازل کیا ہے؟ ازل کیا ہے؟ معنی ہے، ازل معنی، اور ایسا ازل ہے اس کا کوئی اسم نہیں ہے، نہ ظاہر کا اسم ہے نہ باطن کا اسم ہے۔ یا ظاہر ہو یا باطن ہو، ظاہر بھی ہے وہ، باطن بھی ہے وہ۔ ظاہر بھی ایسا ہے جس کا اسم نہیں ہے، باطن ایسا ہے وہ اس کا اسم نہیں ہے۔ اگر اسم ہو جائے تو عبادت محال ہے، اسم اگر ہو تو عبادت محال ہے، محال ہے۔ عبادت معنی کی ہوتی ہے، عبادت معنی کی ہوتی ہے۔ جاگنا یار، بیدار رہنا، بڑے مشکل ترین مرحلے سے خادم گزر رہا ہے، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ اول ایک مخلوق خلق ہوئی، اول ایک مخلوق خلق ہوئی ہے، اور جیسے ہی ظاہر ہوئی فوراً سجدہ کری۔ وہ کس کے سامنے سجدہ کری؟ کل کہہ چکا، دہراؤں گا نہیں، سجدہ کیا۔ اول جو مخلوق ظاہر ہوئی وہ سجدہ کی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اسم کی عبادت کفر ہے، اسم اب معنی کو ملا لے شرک ہے، عبادت معنی کی ہوگی، عبادت معنی کی ہوگی۔ اول مخلوق کا ذکر کر رہا ہے خادم، عالم ہو میں جا کر رہا ہے، عالم ناسوت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، جبروت کا نہیں کر رہا ہے، ملکوت کا نہیں کر رہا ہے۔ یہ ملکوت کا ذکر نہیں ہے، جبروت کا ذکر نہیں ہے، ناسوت کا ذکر نہیں ہے، عالم ہو کا ذکر کر رہا ہے خادم۔ عالم ہو میں خداوند عالم نے ایک مخلوق کو خلق کیا جو اول تھی، یہ اول مخلوق سجدہ کری۔ تو میرا سوال ہے، سجدہ جب یہ ہوا یقیناً اس پر اطلاق عبادت ہے، عبادت اسم کی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا عبادت کس کی؟ معنی کی۔ تو پتہ چلا اول جو ظاہر ہوا وہ اپنے اسما کی نفی کر اسما کی نفی کر ظاہر کرنے والے کی عبادت کی۔ بس اس کے آگے نہیں بولوں گا۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کے بارے میں۔ مذاق سمجھ لیے امام کو؟ ہاں، امام کہتے کس کو ہیں؟ جانتے نہیں امام کس کو ہے؟ کہتے ہیں امامت کا آئینہ اللہ ہے، اللہ کا آئینہ امامت ہے، اللہ کا آئینہ امامت ہے، امامت کا آئینہ اللہ ہے۔ جب اس کو چاہے اپنے کو دیکھے، امام کو دیکھے، جب امام چاہا اس کو دیکھو۔
ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے، ایک دوسرے کے لیے آئینہ، آئینے میں خود نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے میرے جملوں کو گرفت میں لے کر کہہ رہے ارے بھائی خدا کے لیے آئینہ وسیلہ ہے، وسیلہ ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ وسیلہ، آئینے کو وسیلہ کہتے ہیں، آئینے کو وسیلہ۔ جب وسیلہ سامنے آیا تو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، جب وسیلہ سامنے آئے تو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، یعنی جب وسیلہ ہو تو آنا کہہ سکتے ہیں۔ خادم عرض کر چکا ہے جب امام چاہے اپنے کو دیکھے، آئینہ اللہ کو بنائے، آئینہ اللہ کو بنا کر انا بولے، آئینہ اللہ کو بنا کر انا بولے۔ جب وہ چاہا میں دیکھوں تو صاحب قدرت ہے، ہاں میں قدرت میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے یا اللہ، کیا جملہ میں صرف کر دیا، اونچا جملہ میں نے صرف کر دیا۔ اللہ اپنے آپ کو قدرت میں دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو غیر میں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو انا میں دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اپنے آپ کو قدرت میں دیکھ رہا ہے۔ میرا مولا کہہ رہا ہے انا قدرت اللہ، انا قدرت اللہ، اللہ کی قدرت میں ہوں۔ میرا مولا کہہ رہا ہے اللہ کی قدرت میں ہوں۔ اور خدا چاہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے انا کو دیکھوں، اپنے فخر کو دیکھوں، اپنے غرور کو دیکھوں، اپنے تکبر کو دیکھوں، اپنی کبریائی کو دیکھوں۔ اپنی جلالت کو دیکھوں، اپنی رحمت کو دیکھوں، اپنے کرم کو دیکھوں، اپنے کرم کو دیکھو، اپنے رحم کو دیکھو۔ ایک مرتبہ امام کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا انا الرحمن، انا الرحیم، انا جبار، انا ستار، انا الغفار، انا اللہ۔ جملہ میرے ذہن میں آ گیا، انشاءاللہ اور خوش ہوں گے، کیونکہ دیکھ لیا سب کے چہرے پر تبسم ہے، سب کے چہرے پر یا اللہ میرے مولا، یا علی مشکل کشا، یا علی دو ہیں میرے مشکل کشا، کر دیے مشکل کشائی۔ معراج کے تعلق سے مجھے یہ ملا، اگر روح اور نفس اس مقام سے نہ آتے تو جانے والا وہ آپ طے کرنا کون گیا، جانے والا اس کی جلالت پر تحمل نہیں کر سکتا، تھم کر کہہ رہا ہوں، تھم کر کہہ رہا ہوں، تو پتہ چلا روح اور نفس اس مقام سے آئے تھے جانے والے کے۔ درود پڑھ دیں۔
ایک منٹ کے لیے کیمرہ 1 منٹ کے لیے لائیو بند کر دوں تو اسٹاپ کر دوں. ہاں لائیو روک دیتا ہوں. نہیں یہ روک کوئی نہیں پکڑ لے پورے کو بند کر دوں. 1 منٹ کے لیے روک دو. کتنا یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی اللہ الیاہو یا علی اللہ الیاہو یا علی اللہ الیاہو یا علی اللہ الیاہو یا علی مدد. روح اور نفس وہاں سے نہ آتے جانے والا نہ جا سکتا. وہ مقام تک جاگنا، بیدار رہنا، کوئی نہیں سونا. بیداریاں لے کر سنو. مغرب مشرق شمال جنوب ہر طرف دیکھنے والا ہوں میں. یہ جملہ کہنے کے بعد روح اور نفس اگر اس مقام سے نہ آتے تو جانے والا نہیں جاتا. مگر وہاں پہنچنے کے بعد ایک آواز آئی، خف. طے ہو گیا روح اور نفس ان کی اس مقام کی تھی. دوسرا جملہ سنو. جس کو خدا دکھایا وہ قدم چھوڑ کر نہیں گیا تھا. قدم چھوڑ کر نہیں گیا تھا. قدم باہر ہے. بتایا جا رہا ہے یہاں روح اور نفس ہے. جہاں کھول لو بیٹا، جہاں خف کہہ دے وہ نبوت کا مقام. جہاں خف کہہ دے، جہاں پر جانے والا رک جائے، نبی ہے وہ، خاتم ہے وہ، اس کا مقام ہے وہ، اس کا مقام ہے وہ. ادھر جو بیٹھا تھا تعین نہیں کر سکتا. یہ ہے باطن خدا، یہ ہے باطن خدا. درود کا تحفہ پیش کرے بابا سے بلند. دوسرا جملہ سنو. بالکل نئے رنگ سے معراج پڑھ لاؤ، بالکل نئے ڈھنگ سے معراج پڑھ لاؤ. اگر چیلنجنگ جملہ ہے، اگر معراج میں امام نہ بیٹھتے تو رسول اللہ نہ کہہ سکتے. درود پڑھ دے بابا سے بلند. نقصان ہمارا نہیں ہوا بائیکاٹ سے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ اپنے بچوں کا نقصان کر لیے، کیونکہ آپ کے پاس علم کا فقدان ہے. الجاہلون اہل العلم اعداؤ. جہلا ہمیشہ اہل علم کے دشمن ہوتے. جاہل بائیکاٹ کرتا ہے، عالم نہیں. حیدرآباد کے مومنین گواہی دیں گے، دیانتدار مومنین گواہی دیں گے، ایماندار مومنین گواہی دیں گے، متقین گواہی دیں گے. بائیکاٹ کس نے کیا؟ بس جو کیا وہ جاہل. کیوں کیا؟ ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر وہ بچے ادھر آ جائیں تو پھر وہاں سے ممبر رہے گا اور ذاکر رہے گا، سامع نہیں ملے گا، سامع نہیں ملے گا. صرف 10 مرثیے
10 منٹ کی ذاکری کو مجلس نہیں کہتے. یہ بتاؤ ہم کس کا غم کر رہے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، وہ کہاں سے آیا، کس نے ظاہر کیا، کیوں ظاہر کیا، کیوں چھپا. کیوں حجاب میں ہے؟ بتانا مقصود ہے کہ ہمیں یہ اس بات کی احتیاج نہیں ہے کہ ظاہر ہو کر ہی معرفت. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا، یہ پوچھتے ہیں اللہ کیا اپنی معرفت نہیں کروا سکتا؟ کروا رہا ہے نا، کروا رہا ہے. امام پردہ غیبت میں ہے. جب معرفت کا باب بند ہو گیا اور کھلا اور کھلا اور کھلا، اور اگر یہ باب بند ہو جاتا تو پھر معصوم یہ نہ کہتے ہر دور میں ایک سلمان ہے. پتا چلا ہر دور میں ایک سلمان ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم کون ہے، مگر ہے. کاش کہ ہمیں مل جائے، کچھ اس سے پوچھیں سوال کریں، بتاؤ فضیلت علی. کیونکہ ملنا کی صنعت اسکول کی نہیں ہے. میرے چاند، میرے گہن لگے ہوئے چاند، کہ پوچھتے ہو نا کون سے اسکول کے سرٹیفکیٹ سلمان کو سرٹیفکیٹ عاجز نے نہیں دیا، سلمان کو سرٹیفکیٹ خادر نے دیا. قدرت رکھنے والا ملنا کہہ سکتا ہے. یہ ہے سلمان کی قدر و منزلت. چلیں بس ہے معراج، پھر پڑھیں گے معراج. کافی ہے نا معراج؟ ہاں، ادھر دکھایا. کہیں آنے والے یہ نہ سمجھے کہ میں بیٹھنے والا ہوں. آنے والے یہ نہ سمجھے کہ میں بیٹھنے والا ہوں، میں بیٹھ جاؤں تو میں نہ رہوں. اچھا بیٹھ گئے تو تم نہیں رہے. بیٹھا علی، بولا امام گیا یا اللہ. پھر اب بتاؤ انا کہنے والے تیری انا کا کیا ہوا؟ تو پتا چلا علی اب ولی نے درس دیا کہ دیکھو اگر میں بیٹھ جاؤں تو اللہ کا کلمہ پڑھاؤ، میں کھڑا ہو جاؤں تو اللہ کا کلمہ پڑھاؤ، اگر میں لیٹ جاؤں تو اللہ کا کلمہ پڑھاؤ، لیٹ جاؤں تو اللہ کا کلمہ پڑھاؤ، اور اگر رسول کی خاطر رکوع کروں تو اللہ کا کلمہ پڑھاؤ. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وعلیہ. کیا ارادہ ہے؟ آواز بچا کر رکھنا ہے، سے مجھے اشرا نہیں پڑھنا ہے. اس کے فوری بعد ایک اور مجلس ہے سامنے ہے، بالکل سامنے. آپ حضرات کو زیادہ زحمت نہیں ہے، شرکت کریں. مختصر مجلس رہے گی. اور کل بھی مجلس ہے عزا خانہ زہرا میں، ٹھیک 5 بجے تشریف لائیں. خادم ذکر کی سعادت حاصل کرے گا. ضرور آئیں. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عزا خانہ ہمارا ہے، تو ہم نے کہا جی نہیں، ہمارا ہے. اور انشاءاللہ تعالی 22 محرم 3 بجے سالار جنگ میوزیم میں مجلس ہے. سنتے جانا مگر آتے جانا. اخباری کیا ہے؟ اخباری اس کو کہتے ہیں جو عزا خانے میں مجلس پڑھے. اخباری اس کو کہتے ہیں جو عاشور خانے بند ہیں اس کو کھلوا دے. اخباری اس کو کہتے ہیں جو عاشور خانے خستہ ہیں اس کی تعمیر کروائے.
یہ ہوتا ہے اخباری. اب کیا جانے اخباری کہتے کس کو ہے, سپیریئر کوالٹی ہے, اونچے لوگ ہیں, اونچی باتیں رہتی ہیں, اونچی فکر ہے ہماری. ہم نیچے تو دیکھتے نہیں, نیچے ہم کبھی نہیں دیکھتے. بھئی نیچے دیکھے تو کیا دکھے, بندے نظر آئیں گے سب. نیچے دیکھیں تو ہمیشہ بندے نظر آئیں گے. سر اٹھاؤ تو اعلیٰ نظر آئے گا. درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. حرف کیا ہے؟ حرف کیا ہے؟ حرف کیا ہے؟ حرف کیا ہے؟ تو حرف کی تعریف مولا کائنات کہہ رہے ہیں. نہ اسم ہے نہ فعل ہے, اور حروف نہیں کہہ رہے ہیں, حرف واحد کا صیغہ ہے. ہاں, جو معنی ہے کمال ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حروف کے سبب معنی نہیں ہے, تمہاری مجبوریات کو پیش نظر رکھ کر حروف کو خلق کیا گیا. میں خرید میں آ کر گفتگو کروں گا. تمہاری مجبوریات کو پیش نظر رکھ کر حروف تہجی کو ظاہر کیا گیا. مخلوقات کی مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کر حروف تہجی کو خلق کیا گیا, ظاہر کیا گیا ہے. ان حروف کو علی نے زیور حیات سے آراستہ کیا. جب زیور حیات سے آراستہ کیا, زیور حیات سے آراستہ کیا, زیور حسن پہنایا. کیسے پہنایا زیور حسن؟ بے اور سین اور میم کو ملایا, اس کے بازو الف و لام, لام ہا کو رکھا, اس کے بازو الف لام را ہا میم کو رکھا, اس کے متصل الف لام را ہا میم نون کو رکھا. ان تمام حروف کو بنا کر قرآن کی زینت بنایا. جب قرآن کی زینت بنایا تو خداوند عالم کا اسم نظر آیا. بولو ثانے کون ہے؟ ہمارے خاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو علی نے مرتب کیا ہے. علی نے ہماری خاطر, جو محتاج ہے ان کی خاطر حروف ہے, محتاجوں کی خاطر حروف ہے. نزول قرآن سے قابل علی ولی تلاوت قرآن کر کر یہ بتا دیے کہ میں محتاج حروف نہیں ہوں, خالق حروف ہوں. میں محتاج حروف نہیں ہوں, خالق حروف ہوں. میں جو پڑھ دوں, میں جو پڑھ دوں خدا کا کلام ہو جائے, کیونکہ میں باطن ہوں. جو معنی تھے, جو معنی تھے, جو معنی تھے, عبادت معنی کی ہوتی ہے. جس کی معرفت اس کی عبادت, عبادت معنی کی ہوتی ہے. یا اللہ بولے یار, درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد. یہ الف لام لام ہا کتنے حروف ہیں؟ 4. علی اس کا خالق ہے. جب وہ علی خالق ہے, اب اس کی نسبت علی اپنے سے دے, علی اپنے سے دے, تو ہم کیوں بولیں گے علی کو اللہ؟ ہم کیوں بولیں گے علی کو اللہ؟ مخلوقات سے نسبت دے. لوگ سمجھتے ہیں علی کو اگر اللہ کہہ دیں تو فضیلت ہے. نہیں, توہین علی ہے. بے نیاز اس کو کہتے ہیں جو اسم کا بھی نیاز مند نہ ہو. یا اللہ, میں کیا کہہ رہا ہوں اور فرمائے, بے نیاز اس کو کہتے ہیں جو اسم کا بھی نیاز مند نہ ہو,
جو اسم کا بھی محتاج نہ ہو، جو اسم کا مخلوق کے لیے اسم ہے، مخلوق کے لیے اسم ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اسما ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اسما ہے۔ کئی بار کہا جا چکا ہے کہ دیکھو پانی کی جب طلب ہو تو اسم کا سہارا لو، مگر یہ کہ وہ پانی آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا۔ اسی طرح اس میں اللہ آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ وہ اسم بن کر رہ جائے گا، اسم بن کر رہ جائے گا۔ اسم کی پرستش مت کرو، ہر حرف کے باطن میں راز مخفی ہے، راز چھپا ہوا ہے۔ جو چھپا کر رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ راز کیا ہے، راز کیا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ یا اللہ میں سب کچھ کہہ دیا، کیا کرا خادم؟ غور فرمائے۔ اللہ خدا کی قسم ظاہر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ظاہر ہے۔ جب ظاہر ہے تو ایک لفظ ملی باطن، تو پتا چلا ظاہر کا بھی باطن ہے۔ جب ظاہر کا باطن ہے تو ظاہر جانتا ہے کہ اپنے باطن میں کیا راز ہے۔ تو ظاہر کو علم ہے، اس کے غیر کو علم نہیں ہے، اس کے غیر کو علم نہیں ہے، ظاہر کو علم ہے۔ کاہے کا؟ اپنے باطن کا۔ اب باطن میں جو ہے اس کو بھی پتا ہے، اس کو بھی علم ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ تو پتا چلا ظاہر میں جس کو علم ہے وہ کہہ رہا ہے میں، یعنی انا واحد، میں جانتا ہوں۔ اور جو باطن میں ہے، جو راز چھپا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں۔ تو لفظ انا دو مقام پر ملا، ظاہر کے لیے بھی انا ملا، باطن کے لیے بھی انا ملا۔ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے، ابھی بہت ہے، قول سنانا تھا مجھے، ابھی بہت ہے، کل پڑھیں گے۔ اب یہ فی الوقت اس پر گفتگو کو تمام کروں گا۔ ظاہر بھی انا، باطن بھی انا، کیونکہ باطن میں جو چھپا ہے وہ جانتا ہے میں کیا ہوں۔ خواہش کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے طے شدہ بات ہے، مولا سلامت رکھے۔ اب جو ظاہر ہے اپنے باطن کو ظاہر کر رہا ہے، عدم معرفت کی بنیاد پر ظاہر کر دے رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ اللہ ہے، جانتا ہے کہ میں کس کو ظاہر کر رہا ہوں، اور جو باطن میں ہے وہ جانتا ہے میں کیا ہوں۔ تو مجھے ایک انا ظاہر میں ملا، ایک انا باطن میں ملا۔ کیسے ملا؟ یہ کہہ رہا ہے انا ظاہر، وہ کہہ رہا ہے انا الباطن۔ ادھر بھی انا ملا، دونوں طرف انا ہے، دونوں طرف انا ہے۔ اللہ کتنے لو، یہ بھی ہے، انا میں دوئی نہیں ہے، نہیں ہے۔ پھر یہ انا ظاہر و انا الباطن، فری میں سنا ہے۔ یہ بجھے آواز میں سنا ہے۔ انشاءاللہ لطف لیں گے انشاءاللہ، آج نئے روپ سے بچوں کے لیے تو نیا بات۔
علماء کا فقدان ہو تو باہر سے بلایا جاتا ہے. صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ سمجھائیں بھائی. جب کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو باہر سے بلایا جاتا ہے. تو یہ باہر سے بلا کر یہ تو ثابت کر دیے کہ ہمارے پاس کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا باہر والا جب یہاں آ رہا ہے، اب جب ہم سنیں تقریر، یہ کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ یہ تو الف سے انار، بے سے بکری، تے سے تالا، جیم سے جالا. آ رہے ہیں باہر سے. ارے کچھ دو. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اب بات باقی نہیں رہی. محرم کا چاند نمودار ہوا حسینی یونیورسٹی. یہاں سے بچوں کو کچھ ملے گا، بچوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے. کچھ نہیں. سناؤ جی امام کی حقیقت کو واہ کرو، بتاؤ کہ امام کہتے کس کو ہیں، اور چھپا دو تو اللہ بول سکے. جب تک دکھتے رہا ہرگز اللہ نہیں بولیں گے. سن رہے یار، خدا کی قسم جب تک امام دکھتا رہا ہم اللہ نہیں بولیں گے. دکھنے والے کو اللہ کیسا بولے؟ یہ درس معراج سے لیے ہیں، یہ درس معراج سے لیے ہیں. معراج میں حجاب آیا تو اللہ بولا گیا. درود کا توقع پیش کرے محمد و آل محمد. تب اسکول میں داخلہ ہوتا ہے بچوں کا، اسکول میں داخلہ ہوتا، 100 سے بچے ملیں گے اسکول میں. پی ایچ ڈی میں چند تو پتا چلا کہ بڑی تعلیم ہوتی وہاں کم ہوتی. کیا سنائیں گے میاں؟ کچھ نہیں سنا سکتے. اگر کوئی کہہ دے کہ ارے بھائی یہ تو انا میں آ گئے، جی نہیں، رجس ہے، یہ علمی رجس پڑھ رہا ہوں. آ جاؤ میاں، دیکھیں گے تم امام کو کہاں سے لاتے ہیں، لاؤ. ہم بھی لائیں گے امام کو. اب دیکھیں گے دونوں کا مقام کیا ہے. شارٹ کہہ دینا اللہ کے پاس سے لایا، یہ بے وقوفی کی بات. اگر آپ کہیں گے اللہ کے پاس سے لایا تو میں پوچھوں گا پھر اللہ کے پاس ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہ رہے تو بات نہ کرے. دیکھیں میرے باطن میں کچھ ہے جس کے سبب میں بول رہا ہوں. اگر خدا نخواستہ سلیٹ صاف بول سکوں گا، درود پڑھیے، درود پڑھیے. ایک 5-10 درود پڑھایا، عقل مند سمجھ جائیں گے سلیٹ صاف ہے، ہو گئی، ختم ہو گئی بات. اب آہستہ آہستہ عقل مند اٹھ جائیں گے. کب تک بیٹھیں گے؟ جب تک میں بولتا رہوں. اور میں اس وقت تک بول سکتا ہوں جب تک کہ باطن میں. تو پتا چلا جو باطن میں ہوتا ہے وہ قوت گویائی دیتا ہے. یہی ہے. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے ایک بات محسوس کہ میں پہچانا چاہوں تو اپنے باطن کو ظاہر کیا تو بولنے لگا. انا الظاہر وانا الباطن. آ گیا میں پھر. انا الظاہر
وعنل ظاہر میں باطن یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ انا ظاہر، جو ظاہر ہے انہیں باطن کیسے کہتا ہے؟ تو یا باطن بولو یا ظاہر بولو، بات ظاہر ہے، ظاہر ہے. اگر ظاہر نہیں ہے تو ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. اور جب باطن ہے تو پھر وہ باطن ہی ہے، ظاہر ہی نہیں ہوئی. انا ظاہر و انا الباطن. اچھا تو پتا چلا انا ظاہر و انا الباطن کا یہ مطلب ہے جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. نہیں، شاید میں بات کو واضح نہیں کر سکا. انا ظاہر و انا، جو انا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں، دونوں میں فرق نہیں ہے. یہ ہے انا. اب جب باطن ظاہر ہو جائے تو وہ انا بولے یا نحنو بولے؟ یا اللہ، یہی ہے خطبۃ البیان کا خلاصہ. خطبۃ البیان کا خلاصہ، خطبۃ البیان سمجھے نہیں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، گھڑے ہوئے بچے. ایک بات گھڑی بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کر، سمجھنے کی کوشش کر. جو ظاہر ہے وہ کہہ رہا ہے انا ظاہر و انا، یہ نہیں کہہ رہا ہے انا ظاہر ذالک باطن، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے نا ذالک، وہ تو کوئی اور آیا. انا ہی کہہ رہا ہے، انا میں ظاہر ہوں میں باطن ہوں. اب جو ظاہر ہے وہ جیسا ہے، وہ جیسا ہے خدا کی قسم ویسا ہی باطن ہے. لا فرقہ، لا فرقہ یعنی ظاہر اور باطن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ انا ادھر ہے وہی انا ادھر ہے. اور ایک جملہ سن لو، ایسی قاطع دلیل دے رہا ہوں یہ بچے بھی انکار نہیں کر سکیں گے. ہاں، صفت جب ایک ہے تو وہاں انا بولا جاتا ہے. نہیں چلے گا، نہیں یہ انداز نہیں چلے گا. نہیں، بہت بڑی اونچی بات میں نے پیش کیا. انا کو سمجھا رہا ہوں میں. انا کا اطلاق اسی وقت ہوتا ہے جب جہاں صفات ایک ہو. انا کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جہاں صفات ایک ہو. اگر صفت میں کمی ہو، زیادتی ہو، انا نہیں ہوگا. انا نہیں ہو سکتا، ایک نہیں ہو سکتے. فعل اگر ایک ہو تو انا ہے، صفات اگر ایک ہو تو انا ہے، ذات اگر ایک ہے تو انا ہے. جو ذات خدا ظاہر ہے وہی ذات خدا باطن ہے. ہائے ہائے کیا کہہ رہا خادم، اور فرمائے جو ذات خدا ظاہر ہے وہی ذات خدا باطن ہے. چھپی ہوئی ذات خدا ہے، ہائے ہائے چھپی ہوئی ذات خدا ہے. یہ ظاہر مظہر ہوا، یہ ظاہر مظہر ہوا تو اپنے باطن ذات کو ظاہر کیا. جب یہ ظاہر ہوا تو مظہر ذات ہوا. ہائے 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 ہائے. درود پڑھتے ہیں بآواز بلند. یاد کر لو بچوں، بزرگ تو سب واقف ہیں، بزرگ سب واقف ہیں. بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. بزرگ نگاہ رکھو، کہیں اگر خدا نہ خواستہ لفظش ہو جائے تو ٹوکنا.
اور پیچھے بولیں تو اس کو ٹوکنا نہیں کہتے، بھونکنا کہتے۔ ٹھوکا اسی وقت جاتا ہے جب غلطی ہو، غلطی پر نہیں ٹوک کر بعد میں بول رہے ہیں تو اس کو بھونکنا کہتے ہیں۔ غلط لفظ استعمال کیا یہیں پر مظہر کہتے ہیں ظاہر کرنے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کرنے والے کو مظہر کہتے ہیں۔ چھپا ہوا خزانہ، چھپا ہوا خزانہ، چھپا ہوا خزانہ۔ کون چھپایا؟ کس کے پاس چھپا ہوا تھا؟ اللہ کے پاس۔ تو ظاہر کون کر رہا ہے؟ تو کیا ہوا وہ؟ نہیں ہوا، اب وہ مظہر ہوا، ظاہر کرنے والا۔ اب یہ ظاہر کرنے والا ہو گیا، کون ہوا؟ اللہ پاک پروردگار، ظاہر کرنے والا۔ اب یہ جب جیسے یہ ظاہر کرنے والا ہوا تو ظاہر کیا اپنے خزانے کو، خزانہ ظاہر ہوا تو اب یہ باطن نہیں ہے، اب یہ باطن نہیں ہے، باطن وہ ہو گیا جو ظاہر کر رہا تھا۔ جو ظاہر کر رہا تھا وہ باطن ہو گیا۔ اب جو ظاہر ہوا اب وہ مظہر ہو گیا۔ جب یہ مظہر ہو گیا اس کے باطن میں ہے، اس کے باطن میں ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ معرفت چلا۔ اللہ اکبر۔ امام میں کیا کیا ہے؟ جو ظاہر ہوا تھا، جو ظاہر تھا وہ ہے، وہ ہے۔ اب اس کا اختیار، کس کا اختیار؟ ظاہر ہونے والے کا اختیار۔ جتنا چاہے ظاہر کرو۔ سن لو ایک تاریخی جملہ سنو، تاریخی جملہ سنو آج، ہاں اس پر غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب جو یہ باطن تھا ظاہر ہوا، جب یہ ظاہر ہوا تو یہ مظہر ہوا، جب یہ مظہر ہوا تو یہ ظاہر کیا، جتنا وہ چاہا ظاہر کیا، بس اتنا ظاہر کیا کہ لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ۔ بالکل نئی بات دے رہا ہوں، یہ بالکل ایک انوکھی بات دے رہا ہوں، اس پر 1 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں، جتنی اپنی استطاعت ہے اس کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، میری استطاعت کے اعتبار سے کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ تو کر سکتا ہوں اس پر تقریر آرامی سے، ہاں، اور اب تک جو خاموش بیٹھے ہیں ان کو بولنے لگا سکتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں ان تک پہنچا سک رہا ہوں یا نہیں۔ سوچ بچار سے خدا باطن کو ظاہر نہیں کرا۔ کن میں بھی نہیں ہے، کن نہیں، بین الکاف نون، یعنی ادھر ارادہ ہوا ادھر نظر آیا، اس کے بعد کن سمجھ میں آیا، اس کے بعد کن سمجھ میں آیا۔ سوچو نہیں، زیادہ مت سوچو، بار بار کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ سوچیں گے تو شوگر بڑھ جائے گی، اور نہیں ہے تو ہو جائے گی۔ علی کہتے ہی خوش ہو جاؤ، بس اسی میں کامیابیاں ہیں۔ نہیں ماں نہیں بنانا۔ شافعی صاف کر رہے ہیں، جو امام ہیں، امام، ہم اسی لیے ان کو امام نہیں مانے کیونکہ وہ لوگ سمجھے نہیں۔ شافعی کہہ رہے ہیں میں آج تک نہیں سمجھا
کہ میرا رب کون ہے، علی ہے یا خدا ہے، نہیں سمجھا، اسی لیے ہم ان کو امام نہیں مانے۔ یا اللہ، آپ ہی نہیں سمجھے تو اب آپ کو کیا امام مانے؟ ہم اس کو امام مانتے ہیں جو سمجھ کر سمجھائے۔ تو جو جملہ سب کیا سمجھ کر نہیں، اللہ کے باطن میں جو تھا وہ سمجھنے کے بعد راز کو پہچانا نہیں ہے۔ اب یہ ایک انداز مخاطبت ہے، ایک لفظ میں نے صرف کر دی ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں امام ہے کیوں نہیں مانتے؟ بھائی کیا مانیں گے بھائی؟ اللہ کے کمال کو نہیں سمجھ رہے، اللہ کے کمال کو نہیں سمجھ رہے، کمال خدا کو کبھی وہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں، کبھی علی۔ اگر سمجھ جاتے ہوتے تو کم از کم کبھی اللہ کبھی مولا کہتے، وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہوتے تو کہتے کبھی میں سمجھا ہی نہیں، تو بہتر چلیے بھائی ٹھیک ہے جائیے، سمجھیے۔ اور سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ چیز ہوتی تو سمجھ میں آتی۔ اور اگر آپ سمجھ جاتے ہوتے تو خاتم الانبیاء آپ ہی ہو جاتے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جی آپ خاتم الانبیاء ہوتے، خدا آپ کے لیے بھی ایک معراج کا ارینجمنٹ کرتا، معراج کا ارینجمنٹ کرتا، آپ کو بھی بلاتا ہے، آپ کے لیے 3-4 سواریوں کا انتظام کرتا۔ اور رسول خدا کے لیے براق اور رفرف ہے، آپ کے لیے لیجئے اور سواریاں بلاتا۔ اگر سمجھتے ہوتے، جو سمجھ جاتا ہے اس کو بلا کر دکھاتا ہے۔ اب اتنا تو طے ہو گیا، امام نے سمجھے، نبی سمجھ گئے۔ ہائے ہائے کیا کہہ دیا ہمیں؟ اتنا تو طے ہو گیا نا کہ امام ہو کر نہیں سمجھے، نبی سمجھ گئے، پیغمبر سمجھ گئے، خاتم سمجھ گئے، رسول سمجھ گئے کہ کیا ہے، کب کیا بولنا، اتنا تو سمجھے۔ کب کیا بولنا، اس کو کہتے ہیں سمجھنا۔ نہیں میں پھر نہیں پہنچا سکا۔ سمجھنا کس کو کہتے ہیں؟ کب کیا بولنا، اس کو کہتے ہیں سمجھنا۔ کب کیا یہ اگر آ جائے سمجھ گئے، سمجھ گئے۔ دکھے تو علی، حجاب آئے بس، جب جو دکھے اتنا سمجھ میں آ جائے، سمجھنا کہ جو ہے وہ آخرتاً پہچان لیا۔ بس میں پڑھ چکا، آپ حضرات جیسا سننا چاہتے تھے ویسا سنیں، جیسا آپ سننا چاہتے تھے۔ کیوں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کا ذکر ہو رہا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں ذکر نماز کو دین، ذکر روزہ کو دین، ذکر حج کو نہیں۔ یہ دین کی ڈالیاں ہیں، دین کی ڈالیاں ہیں۔ کاٹ دیں تو دین تو رہنے والا ہے، دین رہنے والا ہے، ڈالیوں کی پرواہ نہیں۔ کاٹو پھر اڑ جائیں گے، کاٹتے جاؤ اٹھ جائیں گے، کاٹتے جاؤ اٹھ جائیں گے، مرنے کے بعد بچہ پڑھ لے گا، یہ ہے کاٹے اٹھ جائے گا۔ نماز نہیں پڑھے مر گئے، مر گئے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بچہ پڑھ رہا ہے اٹھ گیا، پھر ذرا کیا ختم ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ اور اگر میدان غدیر کا ذکر بھول جائے گئے واصل جہنم۔ اب یہاں کنسیشن نہیں ہے، میدان غدیر میں بتا دیا گیا کہ دیکھو اے میرے رسول، 23 سالہ تبلیغات کی اصل یہ ہے
اب 23 سالہ تبلیغات کی، آپ فہرست بنانا جب بھی فرصت ملے، لکھنا اصل علی، اصل علی، اصل علی، اصل علی، لا الہ الا اللہ کی اصل، محمد رسول اللہ کی اصل، نماز کی اصل، پھر ان کا نام تبرک، وارے میرے گہن لگے ہوئے بیٹے۔ اتفاق کی بات یہ تھی ممی حمل سے تھے، سورج گہن بھی لگا تھا، چاند گہن بھی لگا تھا، ہر تھوڑے دن میں گہن آیا تھا، ایسا گہن کا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہو کر پوچھا یہ کب سے؟ اللہ کے باطن کو علی کہتے ہیں، ظاہر کو اللہ کہتے ہیں۔ آؤ کسی میں دم خم ہے علی کو چھو لو، اگر کسی میں دم خم ہے تو علی کو چھو، ہے دم علی کو چھو سکتے، اگر ہے کسی میں دم خم، جملے کی قدر کرنا ہے، اگر کسی میں دم خم تو علی کی طرف اشارہ کرو۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے خادم؟ اور کرے، ہے کسی میں دم خم علی کی طرف اشارہ کرو، کیونکہ اللہ چھپا کر رکھا ہے، وہ اللہ چھپا کر رکھا ہے جس کی طرف اشارہ نہیں، وہ اللہ چھپا کر رکھا ہے جو اسیر زمان نہیں، وہ اللہ چھپا کر رکھا ہے جو اسیر مکان نہیں، وہ اللہ چھپا کر رکھا ہے جس کی شان میں قرآن قصیدہ پڑھا ہے، الآن کا مکان، وہ آج بھی ایسا ہے جیسا کہ تھا۔ جب ظاہر میں تغیر نہیں، جب ظاہر میں تغیر نہیں، باطن میں تغیر کیسے؟ ظاہر کو الہ کہتے ہیں، باطن کو امامت کہتے ہیں۔ بس ہاں کل کی ہیں یہ، انشاءاللہ کل بھی کر سکتا ہوں۔ کل یہاں کی مجلس کے بعد عاشق خانہ دارالمعارف میں مجلس ہے، مختصر مجلس ہیں، مگر یہ مجلس میں تھوڑے کچھ فضائل پڑھوں گا۔ 12 بجے شب بمقام حسین شہزادے علی اصغر کی سواری اٹھے، آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں، کیونکہ کل سے علی اصغر کا ذکر ہے، آج اون محمد کا ذکر ہے۔ سلام ہو کربلا والوں کی، ان ماؤں پر ہمارا سلام جو اپنی آغوش اجاڑ دیے مگر ولایت کو بچا دیے۔ ولایت کتنی قیمتی ہے، دیکھو یہ رونے والوں، ماتم کرنے والوں، خدا وند عالم تم کو طاقت دے، میں یہ نہیں کہتا قوت حیدری دے، یہ دعا میں نہیں کرتا، خدا تم کو قوت، آج تک کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، قوت بعضوں میں قوت حیدری عطا فرما۔ کیا ہے قوت حیدری جانتے ہیں؟ جو دل میں آگنا live like علی die like حسین، live like علی، علی جیسا آپ جیئے، حسین جیسا آپ۔ کربلا میں خود واقعہ موجود ہے، شب عاشور چراغ گلوا، شب عاشور جب امام حسین چراغ گل کیے، جانے والے چلے گئے، live like علی die like حسین، live like سلمان، die like نیسم۔ یہ دعا کر لو، یہ اس منزل پر بھی پہنچنا بہت مشکل ہے، بس دعا کر لو، دعا کر لو سلمان جیسا جیے،
کیا تھا مزاج سلمانی؟ جب بزم میں بیٹھتے یا یہ دیکھتے کہ آج نور خدا تنہا ہے، نور خدا تنہا ہے، تو کہتے یا رسول اللہ مجھے لی کے فضائل، یا رسول اللہ یہ کل بھی مجھ سے کہے تھے ان کا عاشور خانہ ہے، کہاں کون سے گاؤں میں بھائی؟ بیگن پلی میں ان کا ایک عاشور خانہ ہے، کچھ اس کی تعمیر کے لیے، تعمیر کیا ہے جی؟ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ 3000 روپے آپ تمام حضرات اگر مل کے کر دیں تو ایک شہزادی سکینہ کا عاشور خانہ ہے، عباس کے نام پہ دے دو، عباس کی تمنا ہے سکینہ، نام پر دے دو۔ کل بھی مجھ سے کہے، دیکھیں جب میں فراز ممبر پر آتا ہوں تو سب بھول جاتا ہوں، مجھے سوائے فضائل اور کربلا والوں کے ذکر کوئی ذکر یاد نہیں رہتا۔ اب وہاں سے اشارہ کیے وہ، چنانچہ میں اعلان کر دیا اب آپ کا اختیار ہے، جو چاہیں کرے، جو چاہیں کرے۔ دوستو قاضی معروضہ کر رہا تھا کہ کربلا کی مائیں کیسی لیلا علی اکبر کو لیے بیٹھی ہے، ام فروا قاسم کو لیے بیٹھی ہے، رباب علی اصغر کو لیے بیٹھی ہے، زینب اور محمد کو لیے بیٹھی ہے، اور محمد کو لیے بیٹھی ہے۔ سب بیبیاں خوش خوش ہیں، تمام بیبیاں خوش ہیں، یہ جانتی ہیں عاشور کی صبح قیامت لے کر آئے گی۔ جب یہ صبح نمودار ہوگی، آج ہمارا گھر اجڑ جائے گا، سب شہید ہو جائیں گے، بچوں کو ذبح کیا جائے گا، مگر ایک بیوی ایک گوشے میں بیٹھ کر مسلسل گریہ کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس بیوی کی نگاہوں پر عباس کی نگاہ گئی، عباس نے کہا بہن ام کلثوم، رونے کا سبب کیوں رو رہی ہو؟ اب بھیا عباس تم دیکھ رہے ہو نا، ہر بیوی اپنے بچوں کو حسین پر سے قربان کر رہی ہے۔ بھیا عباس آئے میرے بیٹے نہیں ہیں، جناب عبداللہ کو پرسہ دینا ہے، حسین مظلوم کربلا کو پرسہ دینا ہے، ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے، سکینہ کو پرسہ دینا ہے، رباب و لیلا کو پرسہ دینا ہے۔ ہر شب بھی میں نے بی بی کے علاوے میں انہیں بچوں کا ذکر کیا، اس میں بھی یہ معروضہ کیا کہ میں جب بھی رون و محمد کا ذکر کرتا ہوں، ان کے مسائل پڑھتا ہوں، تو مومنین سے معتبانہ انداز میں خواہش کرتا ہوں، دیکھو یہ وہ غریب ہے، یہ وہ غریب ہے کہ جس پر ماں بھی نہیں رو سکتی۔ میں شہادت پڑھوں گا، اگر یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں یہ وہ غریب ہے جس پر ماں بھی نہیں رو سکی۔ دلیل دے رہا ہوں، بیویوں کے سامنے شہداء کے سر آئے، بیویوں کے سامنے جب شہداء کے سر آئے، ہر بیوی اٹھی، ایک سر لیا اپنی آغوش میں رکھا،
لیلا اٹھی علی اکبر کا سر، زینب اٹھی حسین کا سر، ام کلثوم اٹھی عباس کا سر، رباب اٹھی علی افضل کا سر، ام فروا اٹھی قاسم کا سر۔ تفصیلی روایتیں چھوڑ رہا ہوں۔ سروں کو آغوش میں لے لیا، شام کی بیویاں آئیں، شام کی بیویاں بیٹھی بھی ہیں، زینب مسائل بیان کر رہی ہے۔ اسی اسنا میں شام کی عورتوں نے کہا ہائے یہ دو سر جو زمین پر رکھے ہوئے ہیں یہ کس کے سر ہیں؟ کیا اس کی ماں زندہ نہیں ہے؟ اگر یہ حدیث نہ ہوتی میں ذکر نہ کرتا، صرف روتا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی میں ذکر نہیں کرتا، صرف روتا میں، صرف گریہ کرتا، صرف ماتم کرتا۔ جب ذاکر پر گریہ تاری ہوتا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا غربت ہے۔ عورتیں پوچھیں کس کے سر؟ کہ اس کی ماں زندہ نہیں ہے، اس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ زینب نے کہا ان مصیبت زدہ غریبوں کی میں ماں ہوں، مگر میری آغوش میں جب تم نے سوال کیا ہے نا کیا مانی ہے، تو سنو میری آغوش میں اس کا سر ہے جس کی ماں یہاں نہیں ہے۔ اب آنا محمد پر نہیں روئے گے۔ اللہ اکبر، ام المصائب ہے زینب۔ اللہ اکبر، کیا کہا گیا زینب کو؟ ام المصائب۔ ہم کہتے ہیں ماں کو۔ اللہ اکبر، یعنی مصائب کا معدن ہے۔ جتنی مصیبتیں زینب نے دیکھی نہیں، صرف دیکھی نہیں بلکہ مصیبتیں صحیح ہیں زینب۔ اپنی نگاہوں کے سامنے شہداء کے لاشیں یہ یقیناً زینب دیکھ رہی ہے، مگر ایک منزل ایسی آئی، پھر یہاں پر ایک روایت یاد آ گئی۔ زینب کی مصیبت سنو، کیسی مصیبت ہے زینب کی۔ ایک مصیبت بیان کر رہا ہوں۔ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہیں کر سکے برداشت۔ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گلے میں رسن ہے، ہاتھ بھی بنے ہوئے ہیں، گلے میں رسن بھی ہے۔ دربار میں داخلہ ہوا چاہتا ہے، اسی اسنا میں ایک شخص آیا ہاتھ میں بیلچہ لے کر، ہاتھ میں بیلچہ ہے۔ زینب کے رخسار پر جب بیلچہ مارا، زینب پڑھ گئی۔
قریب آ گئے ہیں، علی ولی قریب آ گئے ہیں، تم کو گلے لگا کر پرساں قبول کر رہے ہیں۔ آن محمد ماں کے پاس آئے، جیسے ہی زینب کی نگاہ بچوں پہ پڑی، آن محمد ابھی تم نہیں گئے، ابھی تم میدان میں نہیں گئے۔ بچوں نے کہا اماں آقا اجازت نہیں دے رہے، اور جب بھی جا کر ہم اذن جہاد طلب کرتے ہیں، امو جان کہہ رہے ہیں بچوں، اے آن محمد یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں تم پر گریہ کرے گی یا مجھ پر؟ تمہارا باپ مدینے میں ہے، اے آن محمد تم کو کیسے اجازت دوں؟ ہر بار امو جان یہی کہہ رہے ہیں۔ پھر زینب نے کہا اب جاؤ، جا کر اذن طلب کرو، اگر اجازت نہ ملی تو میرے پاس آنا۔ چنانچہ آن محمد پھر آئے، امو جان اجازت دیجئے، اجازت نہیں ملی۔ مرتبہ زینب دونوں بچوں کو قریب بلائی، صندوق کھولا، کفن نکالا، عزادارو کفن کب پہنایا جاتا ہے؟ کفن کب پہنایا جاتا ہے؟ آئے کربلا والے، آئے کربلا کی مائیں کیسے کیسے منازل سے گزر رہی ہے۔ آن محمد کو زینب کفن پہنا رہی ہے، سر پر خاک ڈالی، اس کے بعد فضہ سے کہا فضہ جا میرے بھیا کو بلا لیا۔ فضہ گئی، حسین مظلوم کربلا جائے، شہزادی زینب آپ کو طلب کرتے ہیں۔ امام حسین آئے، منظر دیکھے، حسین سمجھ گئے زینب ان بچوں کی قربانیوں کے لیے آمادہ ہو چکی ہے۔ آپ بھیا یہ دو قربانیاں میری جانب سے، یہ دو قربانیاں میری جانب سے، اس کو قبول کر لیجیے۔ حسین مظلوم کربلا نے محمد کو اٹھایا، گھوڑے پر بٹھایا۔ جب یہ بچے خیمے سے نکل رہے تھے، حضرت زینب نے کہا اے آن محمد ایک وصیت ہے، اے آن محمد سنو، جنگ کرنا، اپنی جان میرے بھیا پر قربان کرنا، مگر تمہارا رخ فرات کی طرف نہیں رہنا، تمہارے چہرے بھی فرات کی طرف نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، چلے محمد چلے۔ حسین مظلوم کربلا گھوڑے پر سوار کیے، محمد گئے، جنگ کر رہے ہیں۔ دوسرا بھائی در خیمہ پر ٹھہرا ہوا، در خیمہ پر ٹھہرا اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہا ہے۔ اسی اسنا میں آن نے کیا دیکھا؟ بھائی نرغے آدھا میں کھل گیا، ایک مرتبہ کہا اماں جلد مجھے گھوڑے پر بٹھائیے، اماں بھائی نہیں دکھ رہا ہے۔ سمجھے بھائی کی محبت، اس واقعے سے سمجھو بہن اور بھائی کی محبت، اسے سمجھو
بھائی بھائی کی محبت، اللہ اکبر، اور بے چین ہو گئے۔ بھائی کو لڑکے آدھا میں دیکھا، رہا نہیں گیا، اپنی پھوپھی سے کہا، اپنی ماں سے کہا، گھوڑے پر سوار ہوئے، جاتے جاتے خیمے کی طرف پلٹ کر کہہ رہے ہیں امو جان میرا بھائی نہیں دکھ رہا ہے۔ دونوں بھائی جنگ کرے، جنگ کیے، چھوڑ رہا ہے خادم، بس چند جملے اور زینب کا تمام کیا۔ دونوں بھائی گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک وقت دونوں بھائی آواز دیے، آقا سلام آ کر، اور جیسے ہی یہ آواز حسین نے سنی، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، زینب دامن تھامی، دامن تھام کر کہا بھیا کہا، بھیا کہا، اے عزاداروں، حسین اور زینب کام تقسیم کر چکے ہیں۔ حسین کا کام ہے، حسین کا کام ہے شہداء کے لاشیں اٹھانا، شہداء کے لاشیں اٹھانا، خیمے میں لانا۔ زینب کا کام ہے نہا باٹا شہداء پر۔ چلے چلے حسین چلے، عباس چلے، حسین اور عباس چلے، قیامت کی منزل آ رہی ہے، قیامت کی منزل آ رہی ہے، پرسے کی منزل آ رہی ہے۔ دونوں بھائی جا رہے ہیں، حسین بھی جا رہے ہیں، عباس بھی جا رہے ہیں، دو بھائیوں کے لاشیں اٹھانے، دو بھائیوں کے لاشیں اٹھانے، دو بھائی جا رہے ہیں، دو بھائی جا رہے ہیں، عزاداروں دو بھائی جا رہے ہیں، ایک سخائے حرم جا رہا ہے، ایک غریب الوطن جا رہا ہے۔ اٹھائے عباس لاشا اٹھائے، ابھی رمق جان باقی ہے، حسین اٹھائے۔ بچوں نے کہا ہمارے رخ فرات کی طرف تو نہیں ہے، ہمارے رخ فرات کی طرف، یقیناً حسین سے پوچھے، حسین سے پوچھے کہ ہمارا رخ فرات کی طرف، مگر یاد رکھو ایک بیٹا پوچھ رہا ہے حسین سے، ایک پوچھ رہا ہے عباس سے، عباس سے پوچھ رہا ہے کہ میرا چہرہ، میرا سخا سے پوچھ رہا ہے، سخا سے پوچھ رہا ہے کہ میرا چہرہ، فرات جس کا کام ہے پانی پلانا، نہیں بچوں نہیں، تمہارے چہرے فرات کی طرح، اماں سے کہہ دینا، اماں سے کہہ دینا، لاشیں لیے ہوئے، لاشیں لیے ہوئے، حسین اور عباس خیمے کی طرف، فضا گلے خیمہ پر ٹھہری ہوئی ہے، مرتبہ آواز دی زینب کو سنبھالو، زینب کو سنبھالو، اس کے بچے آ رہے ہیں، عزاداروں لاشیں آئے۔ آخری جملہ زینب کو تمام کیا، زینب کو تمام کیا، جہاں زینب کو ام المصائب کہتے ہیں، وہی زینب کو شریکت الحسین کہتے ہیں، ہر منزل میں برابر کی شریک ہے۔ زینب نے دیکھا میرے بچوں کے لاشیں، میرے بچوں کے لاشیں، میرا بھائی لا رہا ہے آخری منزل، میرے بچوں کے لاشیں میرا بھائی لا رہا ہے۔ علی اکبر جب سینے میں بچی پیوست ہوئے، گھوڑے سے زمین پر آئے، اب میں شریکت الحسین ہو، اے میرے بھائیا تم جب میرے بچوں کو لائے، اب میں خیمے میں نہیں رہوں گا،